بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نیک نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کی پیٹ میں رہنا پڑا؟ اور آپ کتنے دنوں تک اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اور آپ نے کون سی ایسی دعا پڑھی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا اور کتنے دنوں بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے؟ میرے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی اس خاص دعا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جس دعا کو پڑھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ اکیلا قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت دے کر عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں کو نیک راستہ دکھاتے رہے، لیکن نینوا کے لوگوں نے آپ کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر ڈوبے رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے بچنے کو کہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سالوں تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ قوم گناہ کرتے رہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر ڈوبے رہے۔ نینوا کے لوگوں کے اس رویے نے حضرت یونس علیہ السلام کو اداس کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے نکل گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور ان ڈراؤنی طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت کشتی چلانے والوں نے اپنے عقیدے کے حساب سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مالک کا کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نکالا نہ جائے گا تب تک اس مصیبت سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ کشتی چلانے والوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ کام پسند نہیں آیا، اس لیے یہ آثار دکھ رہے ہیں اور یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت بھی جانتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سب نے یہ مل کر طے کیا
کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کا بھی نام پہلے آئے اس کو کشتی سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ سب کے مشورے کے حساب سے ایسا ہی کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دکھنے کے باوجود بھی ملاح اور مسافروں کو یقین نہیں آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری کوششوں کے بعد بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بارے میں بھی کہہ کر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے کے بارے میں جو بتائے تھے، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار دکھنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کی آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ میرے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر پچھتا رہے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ اس وقت اس مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھوپڑی بنائی اور اس جھوپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس بیل کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا اور وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد حیوانوں
اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی، کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وادی نینوا میں دوبارہ تشریف لے گئے، اور ان کی قوم نے ان کے واپس آنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔